کوہاٹ سے افسوسناک خبر ہے، جہاں خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ برسات کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 10 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے گھر میں لوگ جمع تھے۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں، باسط گیلانی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ باسط، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ کوہاٹ کا دور دراز علاقہ ہے، مالگیر تحصیل لاچی کا۔ یہاں پر آج شام کے قریب تیز طوفانی بارش کی وجہ سے مکان کی جو چھتیں ہیں وہ گر گئی تھی۔ یہاں پہ بچی کی پیدائش کے لیے لوگ جمع تھے، قریبی لوگ اور رشتہ دار جمع تھے۔ تو ریسکیو کے مطابق اب تک 10 جو افراد ہیں، خواتین اور بچوں سمیت، وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10 کے قریب اس میں زخمی ہیں، جن کو مختلف اسپتالوں میں ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 جو شدید زخمی ہیں ان کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور علاقے میں فضا سوگوار ہے، جبکہ جو شہداء ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو پہنچائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے باسط، آپ ساتھ موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں ترجمان ریسکیو 1122 کوہاٹ سے جواد آفریدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جواد صاحب، بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ جواد صاحب، آپ کیا ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں گے؟ کتنے افراد جو ہیں اس میں جان کی بازی آ چکے ہیں، کتنے افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوہاٹ کے علاقے ملگین میں، جہاں پہ 9 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اس حادثے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11 کے قریب اس میں زخمی ہیں۔ باقی جو زخمی ہیں اس کو ہماری ریسکیو ٹیم نے اسپتال پہنچایا ہے، جس میں کافی جو خواتین اور بچے ہیں ان کی حالت ابھی سیریس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جو بندے تھے وہ آن دا اسپاٹ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا جواد صاحب، کیا ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے؟ جی بالکل، ریسکیو آپریشن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، جہاں سے جو ملبے تلے جتنی بھی وہاں پہ بندے تھے سب کو ہم نے نکالا ہے، اور باقی جو وہاں پہ عوام ہے وہ اپنے آپ کے تحت لگے ہیں، جو ملبہ وغیرہ ہے وہ ہٹا رہے ہیں۔ صحیح۔ جواد صاحب، کتنے ایسے زخمی ہیں جن کی حالت کریٹیکل بھی بتائی جا رہی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ تقریباً اس میں 2 بندوں کو پشاور ریفر کیا ہے، جس کی حالت ابھی کریٹیکل ہے۔ اور اس کے لیے کیا انتظام کیا جا رہا ہے ان کو پشاور منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی حالت پہلے کریٹیکل بتائی جا رہی ہے؟ بالکل، وہ جو تھے 2 بندے تھے ان کو ہیڈ انجری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ریسکیو ایمبولینس میں دونوں کو پشاور ریفر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جواد آفریدی صاحب، ترجمان ریسکیو 1122 کوہاٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ لاہور سے انتہائی افسوسناک خبر، باٹا پور کے قریب واٹر لینڈ پارک کے پول میں نہاتے ہوئے 9 سال کی بچی ڈرینیج پائپ میں پھنس کر جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈرینیج ہول پر جالی نہ لگنے کے باعث پیش آیا۔ پارک کے مینیجر، سیکیورٹی انچارج سمیت 3 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس وقت سما کے نمائندے عمر یعقوب جائے حادثہ پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر، بتائیے گا، وہاں پر موجود ہیں ابھی؟ جی بالکل، لاہور کا علاقہ ہے باٹا پور، جہاں پر ایک واٹر لینڈ پارک کے اندر ایک فیملی تفریح کے لیے آئی، لیکن انتظامیہ کی غفلت کے باعث 9 سال کی ایک بچی اس فیملی کے ساتھ جو یہاں پر تفریح کے لیے آئی تھی وہ جاں بحق ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس واٹر لینڈ پارک کے اس پول کے اندر جب بچے نہا رہے تھے، تو جب اس پارک کا وقت ختم ہونے والا تھا تو انتظامیہ کی طرف سے کسی نے ڈرینیج سسٹم اوپن کر دیا، جس سے وہ 9 سال کی بچی جس کا نام رامین فاطمہ ہے وہ اس ہول کے اندر جا کے پھنس گئی، جہاں پر ایک جالی لگی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ موجود نہیں تھی، اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ بچی اس ہول سے ہوتی بھی تیسرے پوائنٹ پر جا کر پھنس گئی، جس کو یہاں پر موجود لوگوں نے جب اس بچی کو یہاں پر مدد کے لیے پکارتے دیکھا یا اس کو دیکھا اندر جاتے ہوئے، تو فوراً اپنی مدد آپ کے تحت اس بچی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بچی دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئی۔ ان تمام پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اس واٹر لینڈ پارک کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جی عمر، آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر ایران کی ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کو کنٹرول میں لینے کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے ایران نے توڑ دیا، اب ہم آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی ہم دیں گے، اس کے لیے امریکہ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 90% امکان ہے کہ مشتبہ خامنائی زندہ نہیں ہیں۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران کے خلاف ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی جا رہی ہے، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام تجارتی کارگو پر 20% فیس عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ امریکہ کو اب آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کر دی. کہتے ہیں صدر ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بیان. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آپ نے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا, لیکن 20% فیس بہت زیادہ ہے. ایران مناسب معاوضہ وصول کرے گا. امریکی صدر کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی خام تیل $76 اور برطانوی خام تیل $81 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار پر غور شروع. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی صدارت میں کمیٹی کا اہم اجلاس. پیٹرولیم پرائز سٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی نظام کے تحت چلانے پر اتفاق کیا گیا. شرکاء کا تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن اور شفافیت پر اتفاق. علی پرویز ملک کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں کمیٹی کی ذمہ داری مزید اہم ہو گئی. پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بنگلہ دیش, سری لنکا اور ترکی سے کم اور بھارت کے برابر ہیں. درآمدی ڈیزل پر انحصار کم کرنے کے لیے ریفائنری پالیسی میں ترامیم تجویز کر دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی تفتیشی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کاش پٹیل نے کہا محسن نقوی کی میزبانی کرنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. ملاقات میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی پر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ FBI پاکستان کے تعاون کو بے حد سراہتا ہے. ہماری باہمی شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یقین ہے آئندہ بھی یہ تعاون مزید کامیابیاں لائے گا. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. کراچی میں مال محفوظ ہے نہ ہی جان. 3 تلوار کے قریب ڈاکٹر آکاش قتل. پولیس کے مطابق ڈاکٹر آکاش رقم جمع کرانے کے لیے بینک پہنچے تو ملزمان نے کار پر حملہ کر دیا. ملزمان کی فائرنگ پر بینک کے گارڈ نے بھی جوابی گولیاں چلائیں. فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی ڈاکٹر آکاش کو جا لگی. ڈاکٹر آکاش موقع پر ہی دم توڑ گئے. ملزمان 25 لاکھ روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. کراچی میں ڈکیتی کی ایک اور بڑی واردات. گڈاب میں 8 ڈاکو ایک گھر میں گھسے, اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور کروڑوں روپے مالیت کا سونا, چاندی, قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. مدعی مقدمے کے مطابق ملزمان 200 تولہ سونا اور 9 لکھا ہار لوٹ کر لے گئے. سامان میں ہیرے کی انگوٹھیاں, بریسلیٹس, جھمکے اور کنگن بھی شامل تھے. 300 تولے چاندی, 25 لاکھ روپے نقدی, قیمتی پرائز بانڈز اور موبائل فونز بھی لے اڑے. کراچی کے علاقے گڈاب میں ڈکیتی کی واردات. 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 مسلح ڈاکو گھر میں داخل ہوئے, فیملی کو یرغمال بنایا اور کروڑوں روپے مالیت کا 175 تولے سونا, 300 تولہ چاندی لے اڑے. ملزمان نے لیپ ٹاپ, گھڑیاں, بچوں کا سامان اور موبائل فون بھی نہ چھوڑا. کسی کو نہیں پتا یہاں سے ایک گیٹ ہے, وہاں سے 4 بندے وہاں سے ہیں, پھر وہ مین گیٹ انہوں نے کھولا ہے, پھر وہاں سے بھائی کے اندر لائی ہیں اور یہ واردات کی ہیں. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا. شواہد ہیں ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, CCTV فوٹیجز بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ شک کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی. کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ حفیظ بلوچ, سما, کراچی.